والدہ نے والد کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ چلو حیدرآباد چل. وہ تھے، پھر میرے جو بھائی تھے، ایک بہن تھی. یہ لوگ گاڑی میں گئے اور نیشنل ہائی وے پہ گاڑی اسکٹ کر گئی اور ایک گہری کھائی میں جا کے گری. باقی کسی کو کوئی خراش نہیں ہے. ان کا سر جا کے جو ہے وہ دروازہ کھلا اور ان کا سر جا کے پتھر سے لگا. وہ خاندان کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. ایک ایسا ہی شخص جس کو ماں کی بہت بہت دعائیں ہیں، اور اس بات کی دعا اس کو سب سے بڑی ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ایسا جرنلسٹ ہے کہ جس کو سن کر سب کو پتہ ہے کہ یہ بیچ کی بالکل صحیح بات کرتا ہے. کسی کے ساتھ زیادہ نہ کسی کے خلاف ہیں، نہ سچ کی طرفدار ہیں. یہ سچ کے علمبردار ہیں. یہ میرے انتہائی گہرے دوست ہیں جناب مظہر عباس ہیں. شکریہ ساجد. تھینک یو. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں گہرا دوست ہوں نا. بالکل. ہم نے کرکٹ کھیلی ہوئی قوتی نظرات، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے بڑے بڑے فائدے اٹھائے. ان میں سے مظہر عباس ایک نہیں ہے. مظہر، ایک تو مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے، والدہ کے بارے میں، ان کا تعلق کہاں سے تھا، والد کے بارے میں بتائیے. شکریہ ساجد. والدہ کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور والد کا تعلق رامپور سے. وہ یہ عجیب سا میچ تھا. عجیب سا میچ. اب پتہ نہیں لوگوں کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں پتہ، لیکن یہ کافی اس زمانے کا تو بڑا خطرناک والا میچ تھا. لیکن بہت سے لوگوں کو ہمارے والد لکھنؤ کے لگتے تھے، جو ان کا زمانے کا رکھ رکھاؤ جیسا رکھ رکھاؤ ہو. اور ظاہر ہے ہماری والدہ کی یہ سب 4 بہنیں تھیں. اوکے. ان میں سے ایک انڈیا میں رہ گئیں جو سب سے بڑی تھی، وہ ادھر ہی رہ گئیں، اور باقی جو 3 تھیں وہ ادھر آ گئیں. ہماری والدہ ادھر آ گئیں. ہماری جو بڑی خالہ اور سب سے چھوٹی خالہ ہیں، جو آج بھی ماشاءاللہ شی از 95 ایئرز اولڈ، عالیہ امام ڈاکٹر عالیہ امام میں ہیں. آپ کو پتا ہے میں ان کا بھی انٹرویو کرنے والا ہوں. ہاں. تو وہ پھر پاکستان، وہ لوگ پاکستان آ گئے. تو ایک طریقے سے ایک جو بہت سے ڈیوائیڈڈ فیملیز کا ایک ڈائلیما بھی ہے کہ ہمارا بھی آدھا خاندان انڈیا میں ہے، آدھا پاکستان میں ہے، اور بہت ہی قریبی رشتہ دار، ایسے نہیں کہ دور کے. مطلب میرے ماموں انڈیا میں رہ گئے، ایک ماموں ادھر آ گئے. پھر اسی طریقے سے جو میرے بہت سے کزنز ہیں جو اسی پروفیشن میں ہیں، سعید نقوی، جاوید نقوی. او مائی گاڈ. اس طرح سے ڈیوائیڈڈ خاندان میں جب آپ تو بہت ینگ ہوں گے نا؟ جب ظاہر ہے جب پارٹیشن کے بعد کی بات ظاہر نہیں، میں تو خیر 58 کی میری پیدائش ہے. جتنی بھی تم نے تو انڈیا نہیں دیکھا ہو خود؟ نہیں، گئے بہت چھوٹے تھے جب بھی گئے تھے. پھر 79 میں جب ہم یونیورسٹی میں، بڑی عجیب سی آپ جب وہاں ماموں چاچا ادھر یہ وہ، تو ایک بہت عجیب سا. اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ بہت ہی لٹریری فیملی رہی. ہمارے جو نانا تھے وہ وہاں کے لکھنؤ کے بہت بڑے وکیل تھے. وہ تو والدہ پڑھی ہوئی تھی؟ وہ والدہ بھی پڑھی ہوئی تھیں، خالہ پڑھی ہوئی تھیں، گریجویٹ تھی. ہاں گریجویٹ تھی ماشاءاللہ. تو جب لیکن ٹریجڈی جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم بہت ینگ تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ان کی. میری والدہ کی؟ وہ ہم حیدرآباد میں رہتے تھے، گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آتے تھے، ہاں سردیوں کی چھٹیوں میں کراچی آتے تھے. غالباً وہ سردیوں کا زمانہ تھا. کتنے عمر تھی اس وقت؟ میری ہوگی 10-12 سال اس میں. اور اچھا وہ بھی یہ کہ یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات جو چیزیں ہوتی ہیں، ارادہ نہیں تھا ان کا صبح نکل کے آنے کا، لیکن ہم اپنی بڑی خالہ کے گھر پہ حسین ڈسلوا ٹاؤن میں ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں اپنی چچی کے پاس تھا کورنگی میں. تو اچانک والدہ نے والد کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ چلو حیدرآباد چلتے ہیں. اور وہ تھے، پھر میرے جو بھائی تھے، ایک بہن تھی. یہ لوگ گاڑی میں گئے اور نیشنل ہائی وے پہ گاڑی اسکٹ کر گئی اور ایک گہری کھائی میں جا کے گری. جو کہہ رہا ہوں نا، جو ٹریجک مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ باقی کسی کو کوئی خراش نہیں آئی. بہت ہی معمولی سے وہ ان کا سر جا کے جو ہے وہ دروازہ کھلا اور ان کا سر جا کے
جو ہے پتھر سے لگا، اور وہ خاندان کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. You were how old? 12 years old. 12 سال کا. 10-12 سال. اور اس سے ایک دن پہلے جو اور زیادہ لوگ ظاہر خاندان میں جو ایک تو ظاہر ہے ان وہ جتنی لائیولی خاتون تھیں اور جتنی گریس تھی، وہ اس سے ایک دن پہلے سب کے سب پکنک پر گئے تھے. اچھا. وہ پکنک سے واپس آئے تھے. ایوری ون واز ویری ہیپی. اور وہ پھر تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا اس پہ. والد کو تو اسپیشلی ظاہر والد تو ظاہر ہے بالکل ایسا ویسا نہیں، کیونکہ تصور نہیں تھا نا. ایک پورے حیدرآباد میں ایک کورام مچ گیا. ایک کتنے بہن بھائی اس وقت تھے آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 5 بھائی اور 1 بہن. کون سا والا اطہر تھا ان کے ساتھ؟ اطہر تھا، ظفر تھا، اظہر تھا، اور یہ اپنا جو تو کیا بہت زیادہ پروٹیکٹیو والدہ تھیں یا ان کی کیسی پرورش؟ بہت ہی انہوں نے وہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ والد تو ظاہر ہے والد کی اپنی ایک سختی کا انداز ہوتا ہے. سختی اور سب کی نہیں ہوتی. میرے تو بہت یہ جو بھی بیٹھ رہے ہیں یہ سخت باپ. میرا والد تو نہیں، سختی اس لحاظ سے نہیں تھی. اچھا. سختی اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن والدہ کا یہ کہ والدہ کا ایک طریقے سے نا لک آفٹر کرنا. اچھا وہ صرف وہی نہیں، وہ جتنی بھی اس محلے کے بچے اور وہ تھے ان کو اسی طرح وہ لک آفٹر کرتی تھیں. تو وہ پورے محلے کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ جو دوسری ہمارے محلے میں خواتین رہتی تھیں، ایک مطلب ایک ہر ہفتے ایک ون ڈش پارٹی کسی کے گھر پہ ہو رہی ہے، اس کو ارینج کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اور اگر ان کی تمہیں وقت دیتی تھی؟ ہاں بالکل دیتی تھیں. وہ سب کو اس لحاظ کا وہ کرتی تھیں. مطلب اگر عید ہو رہی ہے تو شاپنگ پہ لے جانا، کپڑے دلوانا، یہ کروانا. پڑھائی کے لحاظ سے وہ بہت سخت تھی. ہاں بالکل. کاپیز چیک کرنا، وہ کرنا. گھر میں مولوی صاحب آتے تھے تو وہ باقاعدہ آ کے دیکھنا کہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. سب سے ہی پوچھتا ہوں، مار بھی پڑی؟ کوئی تم لوگ کی والدہ تمہیں مارتی تھی؟ مار بھی پڑی. میری والدہ تو مجھے نہیں مارتی تھی. مار بھی پڑتی تھی. مطلب اس لحاظ سے جیسے ہمارے خالو کا مارنے کا انداز تھا کہ وہ بہت، یعنی وہ ہمارے خالو کیونکہ آرمی میں تھے، وہ اس طرح مارتے تھے کہ بیلٹ اتار کے بھی مارتے تھے. یا اللہ. اور اس کے بعد مارنے کے بعد 100 روپے بھی دیتے تھے. نہیں یار، بڑے سیڈسٹک قسم کی تھے. پہلے مار کے 100 روپے. تو تجھے 100 روپے ملے؟ اس زمانے میں ہمیں تو نہیں ملا، لیکن جو ہمارے کزنز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس لیے بھی مار کھا جاتے تھے کہ پیسے چاہیے ہوتے تھے. بیلٹ سے لیکن مار کھانا. لیکن وہ والدہ کا اپنا وہ تھا. تو وہ جو ٹریجڈی ہوئی اس میں، اچھا کیونکہ انہوں نے بہت تمہاری مبہم سی یادیں ہوں گی نا. بہت ہی مبہم سی. لیکن ہم نے ظاہر ہے پھر اپنی خالہ سے سنا ان کے بارے میں، جس طرح کی کیسی خواتین تھیں. والد نے شادی کی اس کے بعد؟ شادی کی انہوں نے والد نے؟ نہیں. اچھا ان کی ایک اور وہ بات یہ تھی کہ والدہ کی کہ جیسے حمایت علی شاعر ہیں، حمایت علی شاعر کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنی بہن بنایا. میں نے ان کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اور ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے زور دیا کہ تم نے ماسٹرز کرنا ہے، وہ کرنا ہے اس کو. تو وہ اس طریقے سے لک آفٹر. تبھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایک مظہر عباس آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ذات، ایک اطہر عباس ہے DGISPR، ایک کوئی گل ہے ساڈے نال، اور ایک ماشاءاللہ ظفر عباس ہیں جو ڈون کے ایڈیٹر ہیں اس وقت. یہ اتنے ڈسٹنگوش کریئرز ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ. دیکھیں والدہ کی تو بنیادی تربیت ہوتی ہے، والدہ ہی کی بنیادی تربیت ہوتی ہے، لیکن ہمارے والد نے بھی ایک والدہ کا کردار ادا کیا نا. کہ انہوں نے ایک ایسی سٹیج پہ جب سبھی تقریباً چھوٹے تھے، اتنے بڑے نہیں تھے تب، ان کو جس طریقے سے انہوں نے سنبھال کے رکھا. اور چونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن سے بھی تھا، ان کا تعلق لٹریچر سے بھی تھا، ان کا تعلق شعر و ادب سے بھی تھا وہ. اور مجھے یاد ہے کہ ہماری والدہ کی تعزیت پہ محمد علی دیبا آئے تھے کہ ہمارے والد کو جو بتاتے ہیں ہمارے خالو وغیرہ کہ جب ریڈیو پاکستان میں سب سے پہلے محمد علی کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا تھا واو ریڈیو بخاری سے. یہ دیکھیں
اور اس سے پہلے وہ گھر میں جس طرح ہمارے کارڈز وارڈز ہوتے تھے تو محمد علی وہیں آگے بیٹھ جاتے تھے، وہ کرتے تھے اس طریقے سے. اسی طرح حمایت علی شاعر کا تھا گھر میں آنا جانا، تو اس طریقے سے جس طرح کی ان کی سوشل گیدرنگ ہوتی تھی ہمارے یہاں، جیسے گھر میں مجالس ہوتی تھیں، پورا ایک عشرہ ہوتا تھا. تو اچھا جو ہماری خالہ وغیرہ باتی ہیں کہ ان کا وہ ہمیشہ مجلس میں اس جگہ بیٹھتی تھیں جہاں لوگ آ کے چپلیں اتار کے رکھتے تھے، ادھر بیٹھتی تھیں وہ. یہ تو بھائی تو وہ مطلب ان میں یعنی جو بھی جتنی بھی ہمارے محلے کے لوگ تھے یا حیدرآباد شہر کے یا کراچی کے، وہ خاص طور پہ حیدرآباد میں، کیونکہ ساری زندگی حیدرآباد میں رہے اس لحاظ سے کہ ہم نے وہیں سے فرسٹ ایئر تک ہم وہیں رہے، تو وہ سارے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی اچھے الفاظ. لیکن جو اصلی بات ہے کہ تم یاد کرتے ہو جس طرح سے ایک 12 سال کی عمر میں اگر ماں چلی گئی تو کس طرح سے وہ یاد ہے، وہ ان کی جو چیزیں مجھے یاد ہیں، ظاہر ہے اس طرح کی تو نہیں یاد ہوں گی چھوٹے سے کس طرح، لیکن وہ ایک گریسفل خاتون، ان کا گیٹ اپ، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا قہقہے لگا کے ہنسنے کا انداز، ان کا وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میموری میں. جی خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا بریک، بات ہو رہی ہے مظہر عباس سے، بہت امپورٹنٹ اگلا سیگمنٹ، تو کہیں مت جائیے گا، پھر بھی رائٹ بیک.